پورے مشرق وسطیٰ میں اور پورے مڈل ایسٹ میں اس وقت خوف کا عالم ہے، اور تمام کی تمام معاشی اعداد و شمار جو ہیں انتہائی تیزی کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں۔ کل پورے تہران میں آئل کی بارش تھی اور اس کے ساتھ تیزابیت سے کی بھی بارش ہونے لگی۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی آئل پر بمبارڈمنٹ کیا جاتا ہے تو تقریباً 180 کے قریب جو ہیں اس میں کیمیکل جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر کیمیکل جو ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ سب سے ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو کہ اس وقت امریکہ سمیت دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں عروج پر ہیں، اور اسٹاک مارکیٹیں جو ہیں نا وہ دھڑام سے نیچے پر آ رہے ہیں۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی انتہائی خراب اور تباہکن صورتحال کا دوچار رہی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرا خیال میں دوسری جنگ عظیم میں بھی اتنے بم نہیں گرائے گئے، اتنی معیشت کو تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ آج ہے۔ دوستوں، آپ سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا جس پہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً میری ویڈیو بھی ملتی رہیں، اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے وائرل بھی کر لیں اور اس کو تھوڑا سا پھیلانے میں یعنی شیئر کرنے میں بھی آپ تھوڑا سا اپنا وقت اس میں لگا دیں، بہت مہربانی ہوگی آپ۔ دوستوں سامنے جیسے آپ بتایا کہ پورے مڈل ایسٹ میں ایران سے لے کر کے اسرائیل تک، اسرائیل کی عوام بھی اور ایران کی عوام بھی، اسرائیل کی عوام زیادہ مشکل میں اور ایران کی عوام اس سے زیادہ مشکل میں، اور بقیہ مڈل ایسٹ کی جو ممالک ہیں ان کی عوام جو ہے وہ خوف کے عالم میں نہ سو پاتی ہے نہ جاگ پاتی ہے، اور اسی خوف نے یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں امن ہوتا ہے وہیں چمن ہوتا ہے معاشی طور پہ، اسی خوف نے پورے مڈل ایسٹ کو اب تباہی سے دوچار کر دیا ہے۔ ایک اور بات بتاتا رہوں کہ کشم کے جو ہمارے اس کے ایران کا جو ایک جزیرہ تھا اس میں ایک واٹر فلٹر پلانٹ تھا، ہے نا، اس میں سمندری پانی کو جو ہے وہ میٹھا بنا کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ پرسوں رات کو امریکہ نے اس پر حملہ کیا، اور اب اس پورے علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اسرائیل میں بھی پانی کی اس وقت شدید قلت ہے، اور لوگ بون بون کو ترس رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو ہے سینیٹائزر پلانٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے، اور اب میٹھا پانی جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں مل رہا۔ اسی طرح سے جو دوسری صورتحال جو اس وقت ایران کی میں بتاؤں کہ کل جب ان کے 3-4 ڈپو پر بمباری پرسوں رات کو کی گئی تو اس کے بعد سے ایران کے وزیر تیل نے یہ اعلان کیا کہ اب دنیا کو ایران جو ہے وہ $200 میں اور تیل فراہم کرے گا۔ یعنی اگر اس حوالے سے دیکھے جائیں تو پاکستان میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ فی لیٹر $600 سے بھی اوپر ہو جائیں گی، اور یہ ساری صورتحال ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر رہی ہیں۔ اس وقت دنیا میں غربت کی ایک طوفانی لہر ہے، اور موت کی اس سے بھی زیادہ طوفانی لہر ہے۔ دوستوں، آپ کو میں بتاؤں کہ شجرہ طیبہ کی اسکول کی بچیوں کے بعد اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ اسرائیل میں بھی جو ہے ان کو مار دیا گیا ہے بمبارڈمنٹ کے دوران، اور کچھ جو ہے وہ بحرین میں بھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں بھی 4 سے 5 اور 6 لوگوں کی، اب پتہ نہیں آج کل ان علاقوں میں تو ان ملکوں میں تو کچھ ایسی پابندی ہے کہ صحیح تعداد معلوم بھی نہیں ہو پاتی ہے، سعودی عرب ہو، قطر ہو، بحرین ہو، متحدہ عرب امارات ہو اور اسرائیل ہو، اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 6 لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں۔ اور یہی صورتحال ایران میں، ایران کی 200 سے زائد بچے جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ 168 تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی اسکول میں یعنی شجرہ طیبہ میں سے 168 لوگوں کو مار دیا گیا تھا،
اور اب اس کو 200 سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر چکا ہے۔ اور جو میں آپ کو اسرائیل کی یہ بات بتاؤں کہ اسرائیل میں نہ صرف بچے بلکہ وہاں خواتین جو ہے نا وہ بہت بڑی تعداد میں ماری جا رہی ہیں، اور ان پر آ کر کے جو میزائل گرتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ اپنی بنکر کے اندر سے بھی بہت محفوظ نہیں ہیں، اور وہاں پر بھی صورتحال انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے، اور اس ڈپلومیسی میں ایران کا بھی، سعودی عرب کا ایران سے رابطہ ہے، پاکستان سے رابطہ ہے، پاکستان جو ہے ایران سے بھی رابطہ کر رہا ہے، سعودی عرب سے۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اس پوری جنگ میں جس چیز کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو امریکہ ہے نا۔ امریکہ کی رضامندی کے بغیر تو نہ یہ جنگ بند ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ جنگ آگے چل سکتی ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ امریکہ کے وزیر دفاع جو وزیر جنگ بھی ہیں، جو وزیر جنگ ہیں بیسیکلی، تو انہوں نے یہ بات واضح کر کے بتا دی ہے کہ یہ جنگ تو ستمبر تک چلے گی، اور ستمبر تک دنیا کا کیا حال ہوگا اس بارے میں آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو بھی کچھ شاید معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس وقت تک دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اور کیا سے کیا ہو جائے گا، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مہنگائی جو ہے وہ 1000 گنے سے بھی زیادہ بڑھنے والے کا خدشہ ہے، اور اس امکانات کو بالکل رد کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ بند بھی ہو گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے یہاں یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھیں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمیں 110 روپے بڑھانا تھا، لیکن ہم 120 بڑھانا تھا، لیکن ہم نے 55 روپے بڑھائے ہیں۔ لیکن اس وقت تک دنیا کے کسی ملک میں بھی پیٹرول کی قلت نہیں تھی، اور پاکستان میں بھی نہیں تھی۔ پاکستان میں بھی جو پیٹرول موجود تھا وہ گزشتہ 2 مہینے پہلے خریدا گیا تھا، اور اس پہ اضافی چارج لگا کر کے عوام کے سے 130 ارب روپے کی جو شارٹ فال ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ 130 ارب کی جو آئی ایم ایف نے بتایا کہ آپ کے پاس 130 ارب کی شارٹ فال ہے تو اس کو آپ بڑھائیں، تو لہٰذا آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو پورا کریں۔ تو کسی نے سیانے نے بتا دیا ہوگا شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو، بس عوام جانے، اور سارا بوجھ اس کے اوپر لاد دیے گئے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب اس وقت پوری پاکستان کی عوام ایران کی وجہ سے، اب مڈل ایسٹ کی وجہ سے، مڈل ایسٹ میں بہت سارے پاکستانی گئے ہوئے ہیں، وہاں سے عام پیسوں کی بھی آنا جانا ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ سے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے بینکوں نے اب پیسوں کو نکلنے نہیں دے رہے ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے روک رکھا ہے، اور اس سے پوری حالات جو ہیں اس وقت۔ اور یہ ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو جو سب سے اہم ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اس وقت پیسے جوڑے جا رہے ہیں، اور 130 ارب روپے جو ہے وہ ہمارے پاس شارٹ فال ہے جس کو آئی ایم ایف پورا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، اور اس پوری صورتحال میں 11 ارب کا جہاز جو ہے مریم نواز صاحبہ نے منگوا لیا ہے، اور وہ یہاں سے لندن جا سکیں، اور ان کے جو والد صاحب بھی لندن جا سکیں، کیونکہ جو پہلے والا جہاز تھا وہ لندن تک نہیں جا رہا تھا۔ لیکن یہ ساری جو اس وقت ہمارے سامنے تصویر آئی ہے، اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بالکل معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ اور سیکورٹی کے لحاظ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اور اس وقت دنیا میں اگر کسی نے کہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ سب کے سب امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، امریکہ کی صدر کی طرف دیکھ رہے ہیں، امریکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، کب تک چلتی رہے گی، اس سے ہم کب تک مرتے رہیں گے، جو لوگ مر گئے وہ تو مر گئے۔ لیکن اس پوری صورتحال کے بعد جو ہے نا اس وقت ملک میں اور ایران میں بھی حالات خراب ہیں۔ علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ نئے رہبر منتخب ہو گئے، اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے ایک زوردار حملہ اسرائیل پہ کیا ہے، جس سے آپ اس وقت جو ہے اسرائیل کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ انتہائی حیران کن بھی ہے اور انتہائی خوفناک بھی ہوتی جا رہی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے کو لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس جنگ کو بہتر انداز سے آگے بڑھایا جائے، اور یہ جتنی یہ جنگ آگے بڑھے گی اتنا ہی معیشت
تباہی کی طرف سے دو چار ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی بتایا گیا ہے کہ پیٹرول 200 ہو جائے گی، لیکن آج صبح جب پیٹرول عالمی مارکیٹ میں کھلا ہے تو اس وقت 108 تھا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ 112 اور 113 اور پھر 114 تک گیا اور پھر واپس 108 پر واپس آ گیا۔ تو یہ صورتحال، یہی صورتحال اسٹاک کی ہے۔ اسٹاک جو ہے وہ دھڑا دھڑ نیچے جا رہا ہے، ساری کے سارے معاشی اہداف جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں، اور ایئر لائن میں اس وقت تقریباً 25,000 سے زائد فلائٹ جو ہیں وہ مکمل طور پہ کینسل ہو چکی ہیں، اور اب جو ہے نا کسی بھی ایئرپورٹ میں جو اس وقت متحدہ امارات یا قطر یا بحرین یا سعودی عرب میں کوئی بھی ایک عام فلائٹ نہیں جا رہی۔ یہاں اکا دکا فلائٹیں جو بہت بڑے $2 لاکھ اور $3 لاکھ والے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ وہاں سے نکل کے بھاگ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم تباہی کے اس دہانے پر آ گئے ہیں جہاں سے ہم نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوستو آئیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آگے کی جو نسلیں ہیں ان کے لیے اس لڑائی پر کنٹرول کر دے، ورنہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل تو حملہ مسلسل کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی ایران دے رہا ہے۔ حالات کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے اس بارے میں آپ آئندہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا وقتاً فوقتاً، لیکن اس وقت علی خامنائی کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنائی صاحب، وہ اور امریکہ کے درمیان جن کا اب تو مجتبیٰ خامنائی کو تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کو جو ہے نا وہ زندہ نہیں رکھا جائے گا۔ اب یہ جب صورتحال ہوگی تو اس سے آپ کسی بہتری کی طرف تو فوری طور پہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دعا ہے کہ اللہ اس حالات کو بہتر کر دے تاکہ دنیا کا امن و سکون برقرار ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔